بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزي له من الحسنات كلها ابن ماجہ رواہ ابن ماجہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ وہ دنیا بھر کے اوپر ہونے والے نیک اچھائی کے بلائی کے کاموں میں اس کا برابر حصہ رہتا ہے، اور وہ دنیاوی امور سے، دنیا کی غلاظتوں سے، دنیاوی باتوں سے پاک صاف اور محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف وہیں پر کرنا چاہیے جہاں پر 5 وقت نماز باجماعت ادا ہوتی ہو۔ اور میرے بھائیوں، ایک معتکف کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک معتکف عام آدمی تو 5 نمازیں پڑھے، اس کے اوپر فرض بھی 5 ہیں، لیکن معتکف یوں سمجھے کہ اس نے 5 نہیں، اس نے 10 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 5 فرض نمازوں کے علاوہ اس نے تہجد بھی پڑھنی ہے، اس نے اشراق بھی پڑھنی ہے، اس نے چاشت بھی پڑھنی ہے، اس نے صلاۃ الاوابین بھی پڑھنی ہے، اور اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے۔ یہ اپنے اوپر لازم ذمے کرے، اور پھر اس کے علاوہ کم از کم معتکف اعتکاف بیٹھنے والا کم از کم روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھے۔ پھر اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اعتکاف کرنے والا تو اللہ رب العزت کی ذات کا مہمان ہے۔ اس نے دنیا کے اپنے بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، مال و دولت کو، دنیاوی دوست احباب کو، سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کے در پر پہنچ چکا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ وہ کسی قسم کی اپنے دوست احباب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہ رکھے، حتیٰ کہ موبائل فون کا تو میرے بھائیوں قطعاً بھی استعمال نہ کیا جائے، اس کو ساتھ ہی نہیں لے کے جانا۔ اب اللہ کے گھر پہ ہو، اللہ کے مہمان ہو، آپ نے مسجد کے آداب کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ مسجد کے اندر کسی قسم کی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی، اور باتھ روم میں اور وضو والی جگہ میں صرف اور صرف اتنے لمحات ہی گزارنے ہیں کہ جتنے لمحات میں آپ طہارت کے لیے گئے ہیں یا وضو کے لیے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میرے بھائیوں، یوں سمجھیے کہ آپ اس شخص کی طرح ہو جو اپنے آپ کو ایک بادشاہ کے دربار میں جا کے اس نے سرنڈر کر دیا ہے کہ اے بادشاہ، میں نے اس حاجت کے، اس کے علاوہ، اس اپنی مراد کے علاوہ میں نے واپس لوٹنا ہی نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ سے اس نے جھگڑا کرنا ہے کہ اللہ، میں نے بخشش اور مغفرت حاصل کیے بنا اور تیری رضا کو حاصل کیے بنا میں نے واپس لوٹنا ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو دنیاوی امور کے ساتھ بالکل بھی ڈسکنیکٹ کر دے، کسی قسم کا ان 10 دنوں میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، امت کے لیے دعائیں کرے، لوگوں کے لیے دعائیں کرے، اپنے لیے دعائیں کرے، اور مسجد کے آداب کا خیال رکھے، قرآن کی تلاوت کو کرے، ذکر اذکار کو کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ میرے بھائیوں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بستی میں سے، کسی گاؤں میں سے کوئی ایک شخص بھی اس سنت کو ادا کر دیتا ہے تو یہ تمام لوگوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اس مزدور کی مزدوری کیسی ہونی چاہیے جس نے پورا مہینہ محنت اور مشقت کی ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، اس کو اس کی پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے تمام معتکف اعتکاف والوں کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دنیا بھر میں جس جگہ پر بھی، جہاں پر بھی گھروں میں خواتین اور مساجد میں مرد حضرات معتکف ہیں، آج اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ان کی طرف سے کی جانے والی تمام دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔